لوگوں موت کی تیاری میں لگے رہو۔ کبھی آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہر شخص زندگی میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اصل کامیابی کون سی ہے؟ سننا پیارے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں بتا دوں، اصل کامیابی کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ لوگوں زندگی اگر گزارو تو ایسی زندگی گزارو۔ جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کچھ یہاں سے سیکھ کر جاؤ، جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کچھ یہاں سے لے کر جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، مولاناؤں کو بھی دین کی باتیں سننا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان دین کی باتیں سنتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ موت ہے، موت۔ موت کو یاد کرتے رہو تو گھمنڈ سے تیرا سینہ پاک رہے گا، موت کو یاد کرتے رہو علم کا پہاڑ بھی بن جائے گا لیکن تو دوسروں کی قدر کرنا جانے گا۔ اگر تو موت کو یاد کرے گا لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائے گا، تمہیں جھک کے چلنے کا سلیقہ آ جائے گا، تمہیں اکڑ کے چلنا نہیں آئے گا۔ یہ دیکھا میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب زندگی۔ سننا، مولائے روم فرماتے گئے اور میں چاہتا ہوں جو باتیں بھی میں بولوں لوگوں کے ذہن میں اتار دوں۔ ہمیں لاکھوں کا مجمع نہیں چاہیے، 10 لوگ اگر میری بات کو سن کر عمل کر لے اور زندگی میں داخل کر لے، اللہ کی قسم کہتا ہوں جہاں رہیں گے عزت دار بن کر رہیں گے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کے صدقے میں جنت کا حقدار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سننا چاہتے گئے اس تقریر کو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں مولائے روم فرماتے گئے، مولائے روم، علماء کرام بھی دعاؤں سے نوازیں۔ مولائے روم فرماتے گئے، کیا فرماتے سنیے گا کہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرما کر، او نوجوان میری طرف دیکھ، مولانا تقریر کرنے آتا ہے، مولانا کا کام ہے بتا دینا، عمل کرنا نہ کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ذرا سننا پیارے، مصطفیٰ کے غلام مولائے روم یعنی کہ مولانا روم فرماتے گئے، عارف رومی فرماتے گئے، مولائے روم فرماتے گئے اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرما کر زندگی کی ایک کتاب عطا فرمایا ہے جسے کہتے ہیں زندگی کی کتاب۔ اور لوگوں وہ زندگی کی کتاب دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے، دنیاوی کتاب مکمل لکھا ہوا بیچ میں ہوتا ہے لیکن اس کتاب میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ یہ تو کاپی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہاں کتاب نظر آتی ہے؟ ہاں ہاں، ایسی ہی کتاب اللہ نے زندگی کی انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ تقریر آپ نے کبھی سنی نہ ہوگی، ذرا میری طرف دیکھ کر سنو تاکہ آپ کا دل میں جو میل بیٹھ گیا ہے گناہوں سے، تاکہ گناہوں کی وجہ سے جو میل بیٹھا ایسی تقریروں کو سن کر آنسو آ جائے آنکھ میں تو وہ میل کے دھلنے کا ایک طریقہ معلوم ہو جائے اور دھلنے کا ایک سامان فراہم ہو جائے۔ سنیں مولائے روم فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر زندگی کی ایک کتاب دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے، چاہے وہ اسٹیج کا مولانا اور مفتی ہو، چاہے وہ نیچے بیٹھنے والا کسان اور پلمبر کا مستری ہو، ہر انسان کو اللہ نے موت کی ایک زندگی کی ایک کتاب دیا ہے اور اسے کہتے ہیں زندگی کی کتاب۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ دنیاوی کتاب کی طرح نہیں ہے۔ مولائے روم فرماتے گئے یہ ایسی کتاب اللہ نے دیا پیدا کر کے ہر انسان کو، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، لڑکی ہو یا ماں ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو، ہر انسان کو اللہ نے دیا۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ اس کتاب کے پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے، بیچ کے سارے صفحات خالی ہے، بیچ میں کچھ نہیں لکھا ہے، اور پھر آخر میں جا کر آخری پیج پر موت لکھی ہوئی ہے۔ شروع میں پیدائش لکھی ہے پہلے پیج پہ، آخری پیج پہ موت لکھی ہوئی ہے، بیچ کے صفحات خالی ہے۔ مولائے روم فرماتے ہیں اب انسان وہ بہتر ہے اگر اب وہ اس بیچ کے صفحات کو کوئی فرشتہ نہیں بھرنے والا، اس بیچ کے صفحات کو کوئی دوسرا نہیں بھرے گا، آپ کے پیر صاحب نہیں بھریں گے، آپ کے سید صاحب نہیں بھریں گے، آپ کے مولانا صاحب نہیں بھریں گے، ان کو اپنی کتاب بھرنی ہے۔ امام صاحب اپنی کتاب بھریں، مفتی صاحب اپنی کتاب بھریں،
حافظ صاحب اپنی کتاب بھریں، مولانا صاحب اپنی کتاب بھریں۔ اے انسان ادھر دیکھیں، کہا کہ بیچ کے سارے صفحات خالی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس میں بھرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہیں اس ایک صفحہ پر نماز کی پابندی کو لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر روزے کی پابندی کو لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر حج کی ادائیگی کو لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر روزے کی ادائیگی کو لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر صدقہ و خیرات ادا کرنا لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر ماں باپ کی فرما برداری کرنا لکھ ڈالیں، زندگی کی کتاب کے ایک صفحہ پر ولیوں سے محبت کرنا لکھ ڈالیں، ایک صفحہ پر زندگی کے ایک پیج پر ہم تقویٰ کو لکھ دیں، ایک پیج پر ہم پرہیزگاری کو لکھ دیں، ایک پیج پر ماں باپ کی فرما برداری کو لکھ دیں، آخرکار یہ زندگی کی کتاب چلتی جائے گی جس کا آخری صفحہ پر پیج پر موت لکھی ہوئی ہے۔ اب جب وہ صفحہ آئے گا زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں، یہ جو آپ کی زندگی کی کتاب بند ہوگی، آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن جانتے ہو ساجد، آپ انسان وہ ہوگے اگر آپ نے اس کتاب کو، آپ تو آئے ہو روتے ہوئے دنیا میں، ہر شخص روتا ہوا آتا ہے، لیکن اس کتاب کے پیج کو جو خالی پیج ہے اگر آپ نے نمازوں سے بھرا، روزوں سے بھرا، ماں باپ کی فرما برداری سے بھرا، آپ نے تقویٰ پرہیزگاری سے بھرا، ولیوں سے محبت کر کے بھرا، جلسوں میں بیٹھ کر نیکیاں کمانے سے بھرا، ایسی زندگی کی کتاب کو اگر آپ نے بھرا ہے اور پر کیا ہے، آپ وہ انسان ہوں گے آئے تھے روتے ہوئے دنیا میں، لیکن جب جائیں گے جنازہ نکلے گا سب آنسو بہائیں گے، آپ وہ ہوں گے جو مسکراتے مسکراتے دنیا سے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور مفکر اسلام استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ یہ زندگی کی کتاب اللہ نے دیا ہے، اگر آپ نے نمازوں سے پر کیا تب تو صحیح ہے، روزوں سے پر کیا یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ زندگی کی کتاب جس کے پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے، بیچ کے سارے پیجز خالی ہے، آخری پیج پر موت لکھی ہے، اگر آپ نے نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں اگر آپ نے نمازوں کا ترک کرنا لکھ دیا، اگر آپ نے روزوں کا ترک کرنا لکھا، اگر آپ نے اس پیج میں حج کا چھوڑنا لکھا، اگر اس پیج میں آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کو لکھ دیا، آخرکار آپ کی زندگی کی کتاب کا وہ پیج بھی آ جائے گا جس پہ موت لکھی ہوئی ہے، اور پھر ہونا یہی ہے، زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی۔ لیکن اب جب آپ ایسے انسان ہوں گے، آئے تھے روتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو بھی روتے ہوئے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے صاحب میں نے جتنی باتیں آپ کو کہی ہے، آج ہر انسان کامیابی چاہتا، میں اپنے موضوع کو سمیٹ دوں، ہر انسان کامیاب